گھر کا ماحول بڑا ہی سوگوار ہے۔ عنبر کا ایسے ایک دم سے چلے جانا سب کے لیے ہی ناقابل یقین ہے اور برداشت سے باہر ہے۔ عنبر کا جنازہ لے کر چلے جاتے ہیں، سب لوگ غم سے نڈھال ہیں، لیکن ماہ نور کی ماں کو تو جینا مرنا ہی بھولا ہوا ہے۔ وہ تو ابھی بھی سب کچھ لوٹ پوٹ کر یہاں سے رفو چکر ہونے کا سوچ رہی ہے۔ ماہ نور سمجھاتی ہے کہ اماں تو نے بھی ایک دن مرنا ہے، کہ خدا کا خوف کر ہم پکڑے جائیں گے، لیکن وہ ہے کہ کچھ سنتی ہی نہیں ہے۔ اس کا لالچ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور کہتی ہے کہ ہم بس یہاں سے لوٹ کر رفو چکر ہونے والے ہیں، گھر کے مرد جنازے میں مصروف ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں۔ آریان لوگ اپنی ماں کا جنازہ لے کر قبرستان چلے جاتے ہیں تدفین کرنے کے لیے۔ پیچھے سے ماہ نور کی ماں سارے گھر کا صفایا کر رہی ہوتی ہے، ساری جمع پونجی لوٹ کے ایک بیگ میں بھر لیتی ہے۔ تدفین کرتے وقت آصف کہتا ہے کہ اب بس میں مزید جی نہیں پاؤں گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے عنبر کے بغیر جینے کی۔ تو ایسے میں آریان کہتا ہے کہ ابو بس کرے، خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم کیسے جئیں گے، امی کے بعد آپ کے سہارے ہی تو ہم نے زندہ رہنا ہے۔ لیکن آصف کہتا ہے تم سب لوگ اپنے گھر بار والے ہو، تم لوگ سمجھ سکتے ہو، لیکن میں عنبر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میت والے گھر میں حسب معمول عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تینوں بہوؤں کے غم کی وجہ سے عنبر کی ایسے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ایسے میں فبیہہ ان کو کھری کھری سنا دیتی ہے کہ میت والے گھر میں جب تک تم لوگ کھانا نہ کھا لو تم لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی، میت والے گھر کو تو معاف کر دیا کرو۔ گھر کے مرد تدفین کرنے کے بعد جیسے ہی گھر آتے ہیں، شاہویر کی ٹکر ہو جاتی ہے ماہ نور اور اس کی ماں کے ساتھ، اور بیگ ان کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ شاہویر بیگ کھول کر دیکھتا ہے تو وہ نوٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ویورز، اب ماہ نور کے کہنے کے مطابق ماہ نور اور اس کی ماں پکڑی گئی ہیں۔ اب ماہ نور کیا جواب دے گی، اور آپ بتائیں کہ ماہ نور اور اس کی ماں کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ اس نے نہ صرف شاہویر کو دھوکہ دیا ہے بلکہ ان کے گھر میں ڈکیتی کر کے فرار ہونے لگی تھی۔